السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے حوالے سے میں آپ حضرات کو آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے میں آپ حضرات کو کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان میں 5 چیزوں کے متعلق جو میرے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک کیسا مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 ایسی چیزیں ملنے والی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں ملی۔ مسلمانوں، یہ بات بڑے غور سے سننا اور بڑے غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ دھیان دو کہ 5 وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملا۔ یعنی نبی سے پہلے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آتے رہے چلے گئے، لیکن کسی کو اللہ نے ان 5 چیزوں سے نہیں نوازا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون ہیں؟ تو حضرات، یہ 5 اسپیشل چیزیں ہیں، یہ 5 خاص چیزیں ہیں۔ سنو، جو ہمیں ملنے والی چیزیں ہیں۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ یعنی کس کے طرف؟ تو مسلمانوں کی طرف۔ جو مسلمان رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے مومن کی طرف اپنی نظر رحمت فرمایا کرتا ہے۔ جس کی طرف اللہ کریم نظر رحمت فرماتا ہے، اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ کی روزے کی بو آتی ہے۔ یقیناً جب کوئی بندہ مومن، جب کوئی روزے دار روزہ رہتا ہے تو یقیناً اس کے منہ سے بو آتی ہے۔ کس کی بو آتی ہے؟ تو روزے کی بو آتی ہے، کیونکہ روزے دار پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور برس بھی نہیں کر سکتا، منجن بھی نہیں کر سکتا، گڑگڑاکو بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے۔ اب کئی لوگ کئی طرح سے یہ فیل کرتے ہیں، آپس میں یوں کہا کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے منہ سے بو آ رہے ہیں، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں سنو، شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ غور کرو کہ روزے دار کی منہ کی جو ہے بو جو آتی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ میرے نزدیک جو ہے، میری بارگاہ میں جو ہے، مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس روزے دار کی جو روزہ رکھتا ہے اور شام کو افطار کرتا ہے۔ حضرات، تیسری بات سماعت کر لیں۔ فرشتے رات اور دن جو ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اے خوش نصیب روزہ دار مسلمانوں، ذرا سوچو آج ہم کس نیک شخص یا کسی پاک عالم دین کو، کسی متقی اور پرہیزگار کو، کہیں اللہ والوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ وہ میرے لیے دعا کر دیں، میرے حق میں دعا کر دیں۔ اچھی بات ہے، آپ دعا کراؤ، دعا کرانی چاہیے، مگر روزے دار کے بارے میں دیکھیں، فرشتے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں غور کرو۔ چوتھی بات یہ کہ
چوتھی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا، اللہ اللہ تم قربان جاؤ اور رمضان کی تیاریاں کر لو، پھر دیکھو تمہارے لیے جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندے، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر آ رہے ہیں، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پائیں گے۔ رفیقان گرامی غور کرو، سوچو کہ جسے اللہ اپنے گھر میں پناہ دے، اپنے کرم رحمت سے اسے نوازے، پھر اس کی قدر و منزلت کیا ہوگی، اس کے رتبے بلند کتنے ہوں گے۔ پانچویں باتیں آپ سماعت کریں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت سب کی طرف سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کس دن؟ کب؟ تو جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہ بہت اہم باتیں ہیں، بہت ہی غور سے سنیے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر بارگاہ رب العزت میں پوچھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، بارگاہ رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قوم کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو اللہ کے رسول سرور کون و مکان فخر رسولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے مزدوری مل جایا کرتی ہے، اسے اجرت مل جایا کرتی ہے۔ یہ رات لوگوں کو مزدوری ملنے کی رات ہے، انعام ملنے کی رات ہے، جو رمضان المبارک کی راحت میں ملتی ہے۔ پیارے غور کرو، انعام ملنے کی رات ہے جو کہ رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے۔ تو حضرات، رمضان المبارک کی ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں بندہ عبادت کرے، رب کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ حضرات، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ حضرات اللہ اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں گے، اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں گے، یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھ فقیر کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔